علیکم بچوں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم اسلامیت کا جماعت دوم کا سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد کتابی مشق اور سوالات جوابات۔ تو آئیے ہم اس کی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 24 پر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو یہ خوشخبری دی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اس میں آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ ہمارے سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ سبق دیا کہ وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے جنہوں نے قریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ان کی تبلیغ سے تقریباً 83 افراد مسلمان ہوئے، جبکہ تمام باقی افراد نے نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سیلاب کا پانی بھیج دیا۔ تمام نافرمان ڈوب گئے اور فرمانبردار کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل کی گئی جس کا نام زبور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت اور میٹھی آواز عطا کی تھی کہ جب علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے آپ علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ لوہے سے آپ علیہ السلام ذرہ تیار کرتے اور فروخت کرتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام شاہی خزانہ سے پیسے لینے کے بجائے محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لوگوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ اب بچوں آتے ہیں صفحہ نمبر 25 پر۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا ترک کر دیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے بڑے حصے پر آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان دنوں مصر میں فرعون حکومت کرتا تھا۔ فرعون لوگوں کو کہتا کہ وہ اسے خدا مانیں اور اس کے آگے جھکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے سر جھکائیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسی جگہ سے بحفاظت پار گزار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا کیا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب تورات بھی عطا کی گئی۔ چھٹے نمبر پہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی خوبیاں عطا کی تھیں کہ وہ پھونک مار کر مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیتے اور وہ اڑنے لگتا۔ وہ مریضوں کو ہاتھ لگا کر صحتیاب کر دیتے اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اللہ کا لقب دیا۔ یہ آپ کی پڑھائی یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہم کتابی مشق کی طرف آتے ہیں جو صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، اس کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام، بندے، رہنمائی، کشتی، 90۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ڈیش کے لیے قریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے قریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ڈیش ہیں، اس میں آئے گا بندے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ پہلے پیغمبر کا نام حضرت ڈیش ہے، پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد ڈیش فٹ تھا، کتنا فٹ تھا؟ 90 فٹ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بڑی ڈیش تیار کی، اس میں آئے گا کشتی۔ یہ آپ کا ہو گیا خالی جگہ۔ اس کے بعد آتے ہیں سوالات جوابات، ہم نے کاپی میں کرنا ہے۔ ابھی ہم کتابی مشق کی طرف آتے ہیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ اس میں الف اور بے 2 کالم دیے گئے ہیں، اس کو آپ کو ملانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب، کون سی آسمانی کتاب دی گئی؟ زبور دی گئی۔ یہاں پہ آپ نے رولر کی مدد سے اس کو ڈرا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب تورات دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل دی گئی۔ خلیل اللہ کا لقب کس کو دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کلیم اللہ کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ آپ کو لائن لگی ہوئی ہے، اس میں آپ کو رولر کی مدد سے ڈرا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 27 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا یعنی صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کو 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک پہ صحیح کا نشان لگانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق، مصر یا فلسطین؟ اس میں مصر میں آپ نے ٹک لگانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہاں پھینک دیا؟ آگ میں، دریا میں یا نہر میں؟ اس میں آگ میں آپ نے ٹک لگانا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا دوست، فرشتوں کا دوست یا اللہ تعالیٰ کا دوست؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے دوست پر ٹک لگانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ قریباً 70، قریباً 83، قریباً 100؟ قریباً 83 میں آپ نے ٹک لگانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے کیا چیز تیار کرتے تھے؟ بندوق، خنجر یا زرہ؟ زرہ میں آپ نے ٹک لگانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا چیز بنائی؟ کشتی، کرسی یا میز؟ کشتی میں آپ نے ٹک لگانا ہے، یہ پہلے پہ کشتی ہے، اس میں آپ نے ٹک لگانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ آگ کی، بتوں کی یا پہاڑوں کی؟ اس میں بتوں پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ روح اللہ کس نبی کا لقب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت داؤد علیہ السلام کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہاں پر آپ کی کتابی مشق ختم ہوتی ہے، اس کو آپ نے صرف کتاب میں ہی کرنا ہے لیکن صفائی کے ساتھ اچھی طرح۔ اب آتے ہیں ہم کاپی کی طرف۔ کاپی میں آپ نے سوالات جوابات کرنے ہیں، لیکن پہلے آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے، مارجن لائن لگانی ہے اور اینڈنگ لائن لگا کے اس کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب مصر کے بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے قریباً 83 افراد مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا کیا گیا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ سوال نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پھینکا گیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ 5 سوال آپ نے کاپی میں صفائی کے ساتھ کرنے ہیں اور ہر جواب کے نیچے اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ خدا حافظ۔